International Islamic Research Center. کہ آپ علم کے حصول کی جو فضیلت ہے، جو اس کا ثواب ہے اور جو اس کی برکات ہیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں علم کے حصول کا جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اور ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم نے علم حاصل کر کے یہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے اپنے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں بیان فرمایا، ہم اس مقام اور مرتبے تک پہنچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی امام غر المیامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ علم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دیں۔ بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے ہادی و مرشد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک اگر انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو صرف ایک آیت ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم مطالبہ کرو کہ قل رب زدنی علما، اے اللہ مجھے اور علم عطا فرما۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس فضل کا اور اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھی نازل کیا اور حکمت و دانائی کو بھی نازل کیا، بے شک۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ کے پاس پہلے نہ تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ کو سکھانا، یہ کتاب و حکمت کو نازل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر علم کو بھی اپنا فضل گردانا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم عطا کر دیتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کا فضل یافتہ انسان ہے، یہ سعادت مند انسان ہے، بختور انسان ہے، خوش نصیب انسان ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی بادشاہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایسے بندے کی سلیکشن کرتا ہے جو سب سے ریلائبل ہو، سب سے قابل اعتماد ہو، سب سے اسے پیارا لگتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے، یہ بھی اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے برگزیدہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، صحیح۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز میں یوں بیان کیا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ یہ اللہ کا اصطفاء ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ فرشتوں سے بھی اللہ نے چناؤ کیا، چند فرشتوں کا، ویسے تو کھربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن جبریل، میکائیل، اسرافیل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھی سلیکشن کی ہے، اور اللہ جس کو چاہیں سلیکٹ کریں، اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں۔ اس لیے دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ پیغام رسانی کی ذمہ داری کس کے سپرد کرنی ہے۔ صحیح، بے شک۔ اور جو اللہ کے فضل سے نوازا جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس کو پھر دنیا میں ایک مقام دیا ہوتا ہے، اور اسی بات کو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیونکہ سب سے بڑا علم قرآن مجید کا علم ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اذا اردتم العلم فانصروا هذا المصحف، اللہ اکبر۔ اگر تمہارے اندر علم سیکھنے کی سچی تڑپ موجود ہے، قرآن مجید کو کھول کے بیٹھ جاؤ۔ فإن فيه علم الأولين والآخرين،
اس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کا بھی علم رکھا ہے اور قیامت تک آنے والی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی علم اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو علم سے نوازا ہے ان کی ایک نشانی بیان کی ہے، فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، سبحان اللہ۔ اللہ سے زیادہ وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، جو اللہ کی اسماء سے، اللہ کی صفات سے واقف جتنا ہوگا زیادہ، اتنا اس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر، صحیح۔ اللہ کی صفات کا علم اور اللہ کی اسماء مبارکہ کا علم جو ہے ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت علم دیا ہے کہ جتنا انسان اس کی گہرائی میں ڈیپتھ میں جاتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، صحیح۔ اور اس لیے قیامت کے دن گواہی جو اللہ تعالیٰ نے دلوانی ہے اہل علم سے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حدیث کے تو الفاظ ہیں انتم شہداء اللہ فی الارض، تم دنیا میں اللہ کے گواہ ہو۔ اور قیامت کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث۔ اللہ اکبر، اللہ گواہی دلوائیں گے تو علم والوں سے، ایمان والوں سے، سبحان اللہ۔ کہ جس قیامت کا تم انکار کرتے تھے یہ دیکھو قیامت کا دن آ گیا۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ حقائق آشکارا ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے سامنے جن کو اللہ نے علم کی نعمت سے علم کی نوازا۔ نعمت سے نوازا، بالکل اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خصلتان لا يجتمعان فی منافق، دو خصلتیں جس شخص کے اندر آ جائیں منافق نہیں ہوگا، کیونکہ منافق میں یہ خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ حسن صمت وفقہ فی الدین، اس کو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی، جس کو اخلاق دے دیا، منافق نہیں ہوگا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جب اہل قریش نے اعتراض کیا کہ آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ ما خرج منہ الا الحق واشار الی فی، سبحان اللہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو، جو بھی میں بولتا ہوں لکھو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے اللہ حق کو جاری کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ زبان اطہر، یہ زبان اقدس جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا یہ حرکت کرتی نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے قسم استعمال کرتے ہوئے اس بات کی حقیقت کو بیان کیا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، سبحان اللہ۔ ان هو الا وحی یوحى، یوحى، اللہ اکبر، یہ تو وحی کا نزول ہوتا ہے اور آپ کی زبان اطہر حرکت میں آ جاتی ہے۔